جسے نیکی کی دعوت دوں اسے دے دے ہدایت تو، جسے نیکی کی دعوت دوں اسے دے دے ہدایت تو، زباں میں دے اثر کر دے عطا زور قلم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے کامیاب زندگی میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمیشہ کی طرح ایک ٹاپک ہوتا ہے اور زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہم کچھ مدنی پھول آپ تک پہنچاتے ہیں، کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں تاکہ ہم سب کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے اصول سیکھ سکیں۔ تو آئیے ہر بار کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنے سلسلے کے آغاز میں حدیث پاک سنیں گے جو درود شریف کی فضیلت پر ہوگی، اور انشاءاللہ مل جل کر درود پاک بھی پڑھیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس زندگی میں اس کی اہمیت سمجھی نہیں جاتی ہے، لوگ عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ ٹاپک کامیاب زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اسی مضمون پر، اسی موضوع پر انشاءاللہ عز و جل آج ہم کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کامیاب زندگی کے لیے خاموشی کی اہمیت۔ خاموشی ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ عز و جل، اور اس ٹاپک پر بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے ہی عزیز دو مہمان الحمدللہ حاضر ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان مولانا عارف صاحب قبلہ، ماشاءاللہ متخصص بھی ہیں، ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری اور بھی ذمہ داریاں ہیں آپ کے پاس۔ اور دوسرے ہمارے مہمان مولانا عبد المجید صاحب، اہم ترین ذمہ دار ہیں، کئی مدارس کو آپ ہینڈل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان دونوں حضرات سے انشاءاللہ ہم اس ٹاپک یعنی خاموشی پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول اور علم دین انشاءاللہ حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو کامیاب کریں گے۔ جی حضور، ہم اپنے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ کامیاب زندگی، ماشاءاللہ آپ تو پہلے بھی ایک بار آ چکے ہیں، اور کامیاب زندگی کا یہ ہمارا سلسلہ آپ کی پہلی بار آمد ہے۔ ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس خاموشی، اس کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ میں سوالات کروں گا، اور آپ کے انشاءاللہ جوابات ہوں گے، اور ہمارے ناظرین انشاءاللہ اس سے بہت سارا علم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جی حاضرین، تیار ہیں آپ کامیاب زندگی کے اصول جاننے کے لیے؟ تو پہلا سوال میرا حضور آپ سے یہ ہے کہ خاموشی، چپ رہنا، اس کے حوالے سے کیا قرآن اور حدیث میں کوئی ترغیب، کوئی فضیلت اس طرح کی آئی ہو جس سے ایک پہلے تو نا ہمارا ذہن بنے کہ یار خاموش رہنا ہے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں قرآن و حدیث کی اگر فضیلتیں سنیں گے، خاموشی پر ترغیبات سنیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو ذہن بھی ملے گا کہ خاموش رہنا ہے۔ جی کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی کے حوالے سے یہ عرض ہے، آج کے معاشرے میں لوگ فضول گفتگو کا رجحان، بلکہ فالتو گفتگو سے بڑھ کر کے وہ گفتگو جو گناہوں پہ مشتمل ہے، جس میں گناہوں کی ترغیب ہے، ایسی گفتگو کی طرف ہماری مجلسیں ہوتی ہے، اور ہمارے نجی محافل ہوں یا پھر بات چیت، دو دوست، چار دوست آپس میں بیٹھے ہوں، تو اکثر گفتگو فضول گفتگو اور اس کے علاوہ گناہ کی دعوت کی گفتگو پر مشتمل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صحیح۔ رب عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لوگوں کی جو آپس میں سرگوشیاں ہیں، آپس میں وہ سرگوشی کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، اس میں بھلائی نہیں ہے۔ اچھا۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اللہ پاک نے 3 طرح
کی بات کا استثناء فرمایا کہ یہ جو 3 طریقے کی باتیں ہیں اس میں بھلائی ہے. استثناء یعنی الگ کر دیا اس کو مطلب اس حکم سے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی جو باتوں میں بھلائی نہیں ہے، اس حکم سے 3 طریقے کی باتوں کو علیحدہ فرمایا کہ اس کے علاوہ 3 طریقے کی بات ایسی ہیں جس میں بھلائی ہے. اچھا ماشاءاللہ. ایک وہ جو صدقے کا حکم کرتا ہے، کسی کو کہتا ہے کہ بھائی صدقہ کر دو، صدقے کے حوالے سے بات چیت گفتگو، یا پھر جو ہے نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، مشورے وغیرہ جو کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت کیسے دیں گے، جا کر کے نیکی کی دعوت جو دی جاتی ہے، اس کی پلاننگ بھی اس میں شامل ہے، پلاننگ وغیرہ دیگر چیزیں ہیں، اس طریقے کی باتیں. آگے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی جو گفتگو ہے، یہ جو 3 طریقے کی گفتگو ہے اس کے اندر بھلائی ہے. صلح یعنی جیسے کوئی جھگڑا کر رہا ہے، مثال کے طور پہ دوست ہیں، آپس میں ناراضی ہو گئی ہے، اچھا تو تیسرا شخص جو ہے دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کرنے کے لیے جو بات کر رہا ہے، جو گفتگو کر رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، دوسرے فریق سے جا کر کے بات کر رہا ہے. اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان آپس میں انبن ہو جاتی ہے، تو اس میں جو شخص آگے بڑھ کر کے دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے. بھائیوں میں جو ہے کبھی نا چاکی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی شخص آگے بڑھ کر کے صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ اس طریقے کی جو باتیں ہیں جو صدقے کے اوپر مشتمل ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، قوم و ملت کو فائدہ پہنچے، ملک کی ترقی ہو، اس طریقے کی جو باتیں ہیں، یا پھر جو ہے جس میں نیکی کی بات ہو، لوگوں کو گناہوں سے روکا جائے، لوگوں کو جو ہے برائی کی طرف جانے سے روکا جائے، ایسی گفتگو ہو، یا پھر جس میں صلح کی بات ہو، لوگوں کے درمیان آپس میں محبتیں بڑھانے کی بات ہو، جو بات ہے ان 3 طریقے کی جو گفتگو ہے، رب نے فرمایا یہ جو ہے اس حکم سے خارج ہے، ان 3 طریقے کی گفتگو میں بھلائی ہے. پیارے ناظرین، آج کل جو ہماری محفلیں ہو رہی ہیں، چاہے آپس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو ہماری گفتگو میں ہم دیکھیں کہ اس میں ہم کیا بات کرتے ہیں، کیا ڈسکس کرتے ہیں. کیا ہماری بات جو ہے لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے اصلاح کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، یعنی ایسی بات جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے یا اپنی ذات کو فائدہ پہنچے، ایسی بات ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ دیگر فضول بات ہوتی ہے، گناہوں پر مشتمل بات ہوتی ہے، گناہوں کی ترغیب پر مشتمل بات ہوتی ہے. یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی احادیث مبارکہ جو ہے خاموشی کے حوالے سے کثیر ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. یا تو اچھی بات کرے، اچھی بات کے اندر جو پیچھے ہم نے ڈسکس کی کہ بھلائی کی بات، مسلمان کو فائدہ پہنچانے کی بات، علم دین کی بات، سیکھنے سکھانے کی بات، یا پھر جو ہے وہ خاموش رہے. اسی طریقے سے خاموشی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے من سمتا نجا. جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی. تو اس طریقے کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاموشی کی کیا برکت ہے، خاموشی کی کیا اہمیت ہے، خاموش رہنے کے کیا فوائد ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی زندگی کو دیکھیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آتا ہے، اور ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع کا حکم دیا گیا ہے الحمدللہ کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لمبی خاموشی والے تھے. لمبی خاموشی والے یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ میں خاموشی شامل تھی. یہاں تک کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو گننا چاہتا کہ کتنے الفاظ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، تو وہ شخص بآسانی اس کو گن سکتا تھا. جی تو
یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اس کی ترغیب بھی دلائی ہے، اور خود اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی دکھایا کی سیرت میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، کامیاب زندگی کے سلسلے میں آج ٹاپک خاموشی ہے، اور کتنی پیاری بات ماشاءاللہ عارف بھائی نے بتائی۔ سب سے اہم ترین چیز جو ماشاءاللہ گفتگو تو ساری اہم تھی، لیکن جو ایک بڑی پیاری بات بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو گینا جا سکتا تھا، کتنی زبردست بات ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ بیان فرمایا ہے، اللہ اکبر، کاش ہمیں بھی ایسی گفتگو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور اتباع رسول کریں گے انشاءاللہ کامیاب زندگی حاصل ہوگی۔ تو ایک طرح سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں خاموشی بھی ایک اہم پہلو ہے۔ واہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خاموشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبد المجید بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ ماشاءاللہ کئی ساری جگہوں پر آپ کا جانا بھی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی ہے، تو خاموشی کے فوائد کامیاب زندگی کے لیے، بہت سارے کامیاب لوگوں سے آپ ملتے بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے، تو خاموشی کو آپ نے کامیاب زندگی کے لیے کیسا محسوس کیا، کیا اہمیت محسوس کی کہ خاموش رہا بندہ تو مطلب جیسے ایک حدیث پاک بھی فرمائی نجات پا لی اس نے، تو کیا اس طرح سے واقعی آپ کے ذہن و افکار میں اگر کوئی بات ہو تو بتائیں کہ اس کے کیا اہمیت ہے زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سلسلہ ہے کامیاب زندگی۔ ماشاءاللہ کامیاب زندگی کے اندر جو آج کا موضوع ہے یہ خاموشی ہے۔ تو خاموشی جو ہے نا کامیاب زندگی کے لیے کتنی اہمیت اور ضرورت ہے اس کی، کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کے متعلق جو ہے نا بعض بزرگوں کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص خاموش رہتا ہے اس کے اندر دو خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کا دین سلامت رہتا ہے۔ دین سلامت رہتا ہے، جی اس کا دین کیا رہتا ہے؟ سلامت رہتا ہے۔ جی جی۔ نمبر دو ہے کہ وہ دوسروں کی بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، دوسروں کی بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اچھا، یہ خاموشی کا فائدہ ہے، خاموشی کا فائدہ ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اور اس بات کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ خاموش رہنے میں جو ہے نا ندامت کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اچھا، ندامت یعنی آدمی کو مایوس، شرمندگی ہونا، بولا ایسی چیز بول دی کہ بندہ جو ہے وہ بولنا نہیں چاہیے تھا تو اس کو شرمندگی ہونے لگتی، ہو گئی۔ صحیح ہے۔ اب کیا ہے، موقع بے موقع بعض لوگ بولتے ہیں جس کی وجہ سے بارہا جو ہے نا وہ سوری اور وہ خود ندامت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دل میں یہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ میں یہاں نہ بولتا تو اچھا ہوتا، کہ سامنے والا اب اس سے دل آزاری کا سبب لے لیتا ہے، اور کبھی سامنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے، سامنے والا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس سے جو ہے نا جو شخص اس طرح بول دیتا ہے جہاں پر نہیں بولنا چاہتا ہے تو اس سے اس کا وقار بھی مجروح ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس طرح کی دیگر باتیں بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس سے متعلق حضرت سیدنا محمد بن نضر حارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، جو زیادہ بولتا ہے تو اس کا وقار بھی جو ہے نا یہ دبدبہ جو ہے اس کا جاتا رہتا ہے۔ اچھا، یعنی جو جتنا خاموش رہے گا اس کا وقار اتنا دبدبہ جو ہے کہ وہ بڑھ گیا۔ ہاں، ہم نے دیکھا بھی کئی لوگ بالکل خاموش رہتے ہیں تو ویسے ہی ان سے ڈر سا لگتا ہوتا ہے، یار پتہ نہیں اب یہ کیا کر دیں گے، کیا بول دیں گے، ہے نا۔ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے وہ اگرچہ عالم نہ ہو، بڑے کوئی اسکالر نہ ہو، لیکن اگر وہ خاموش ہیں تو ان کی حیت اور ان کی خاموشی بندے کو مجبور کرتی ہے کہ بندہ ان سے تھوڑا سا خوف کرے، واقعی وقار لاتی ہے۔ اس طرح کی جو باتیں آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ بہت ساری ہماری کمپنیز دیکھ لے، فیکٹریز دیکھ لے، یا جہاں پر بھی ہاسٹلز دیکھ لے، تو وہاں پر کے جو بھی بڑے سطح کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں نا خاموش رہتے ہیں اور بار بار نہیں ٹوکتے ہیں، تو اس سے ان کا وقار بھی برقرار رہتا ہے اور ان کا دبدبہ جو ہے وہ بھی الحمدللہ برقرار رہتا ہے۔ جی جی جی، اور ظاہر ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، جی ان کے بڑی بڑی ذمہ داریاں ملی ہوئی ہیں، اسکالرس ہیں یا پھر بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور ان کی جو آپ نے بتایا، آپ کی مواد جو مطلب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ خاموشی اس میں بہت اہم ترین چیز ہے۔ ہماری بھی کچھ ٹیچرز ہم جب پڑھتے تھے تو کچھ بالکل خاموش مزاج، ماشاءاللہ علم تو بہت تھا، لیکن ہمیں بھی اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی، کوئی غلطی ایسی ہو جاتی تو وہ بار بار ٹوکتے نہیں تھے، لیکن جب وہ
ٹوکتے تھے یا بولتے تھے, اصلاح کرتے تھے, تو پھر ایک طرح سے ایک ہوتا ہے نا گلٹی فیل ہوتا ہے. تو ان کی بات کی اہمیت الحمدللہ تھی, اور جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی ہم کو کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ ان کی خاموشی کی وجہ سے ہم ان سے تھوڑا سا خوف کھاتے تھے, عزت کرتے تھے, اور ان کا وقار ہمارے ذہنوں میں تھا. اس لیے جب انہوں نے بولا تو ہمارے ذہن بالکل پرفیکٹ ہو گئے کہ نہیں, ہمیں اب یہ کام نہیں کرنا ہے. واقعی ناظرین یہ بڑی اہم ترین چیز ماشاءاللہ عبد المجید صاحب نے فرمائی ہے کہ خاموش رہیں گے وقار بڑھے گا, اہمیت بڑھے گی, آپ کی بات سننے کے حوالے سے سامنے سے آپ کو رسپانس دیں گے. تو خاموشی اس لیے کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے. اس لیے آج ہمارا یہ موضوع ہے, یہ ٹاپک ہے. انشاءاللہ مزید اس پر سوالات لے کر کے آگے بڑھتے ہیں. عارف بھائی, خاموشی واقعی میں ایک چیز تو ہے, اہمیت, اور آپ نے بتائی کہ کامیاب زندگی کے لیے اہمیت عبد المجید بھائی نے بتائی. اس کے کچھ فوائد بھی بتائیں ہم کو کہ ہماری دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے خاموشی کے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں ہم کو. اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. دیکھیے, خاموشی کی ٹاپک پہ جو ہے گفتگو چل رہی ہے اپنی, کچھ باتیں جو ہے ہمارے عبد المجید بھائی نے جو ہے بیان کی جی خاموشی کے حوالے سے, اور اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں اس کو بھی انہوں نے بیان کیا. یہاں پہ مزید میں چند چیزوں کو ایڈ کروں گا. کہا گیا ہے کہ خاموشی جو ہے, یہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے. عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے. یہ کیسے, ایک شخص جو ہے علم والا نہیں ہے, وہ کسی بات کو نہیں جانتا ہے, تو جب تک وہ خاموش رہتا ہے اس کا عیب چھپا رہتا ہے. صحیح. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر میں بھی اس کو بیان کیا ہے کہ بندہ جب تک خاموش رہتا ہے تو اس کا عیب اور ہنر دونوں چھپا ہوا رہتا ہے. تو یہ مطلب جو شخص غیر عالم ہے, جو جانکار نہیں ہے, اس کے حوالے سے جو ہے یہ پردہ ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ کوئی بھی گفتگو, مطلب کسی بھی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہو, وہ اس میں اپنے ملفوظات, اپنے مدنی پھول ضرور اس میں رکھتے ہیں, اپنا کچھ نہ کچھ ڈال ہی دیتے ہیں, اپنا کچھ نہ کچھ اس میں ضرور, وہ اس سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے, اس سے کوئی ان کو سروکار نہیں. مطلب بات کیا چل رہی ہے, کہاں سے چل رہی ہے, کیا ٹاپک ہے, کوئی مطلب نہیں ہوتا. انہوں نے ایک دو لفظ سنے اور بیچ میں اپنی گفتگو, کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے گفتگو ہم کر رہے ہیں, اچانک تیسرا کچھ بولتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے عجیب بیوقوف آدمی ہے یہ, یہاں اس کا موضوع ہی نہیں ہے. بولنا پڑتا ہے حضرت اس موضوع پر گفتگو ہو ہی نہیں رہی ہے, یہ کوئی اور موضوع چل رہا ہے, آپ کہاں لے کر کے جا رہے ہیں اس کو. ایسا ہوتا ہے. جی بالکل. تو یہ ہے کہ مطلب خاموشی جو ہے یہ جاہل کے لیے پردہ ہے. اسی طریقے سے پچھلے سلسلے میں بھی ایک واقعہ بیان ہوا تھا کہ حضرت امام ابو یوسف کے پاس ایک شخص طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے, بیٹھتا ہے. امام ابو یوسف اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھی کوئی سوال کر لو, سارے طلبہ سوال کر رہے ہیں. تو وہ سوال جو کرتا ہے کہ حضرت مغرب کی نماز کا وقت جو ہے کب شروع ہوگا, مغرب کی نماز کا وقت. تو انہوں نے فرمایا کہ جب سورج ڈوب جائے. تو اس نے عرض کی حضور اگر آدھی رات کو سورج ہی نہ ڈوبے. تو یہاں پہ دیکھیے بات کا محل کیا ہے, بات کیا کرنی ہے, کیا یہ واقعی ایسی صورت ہونے والی ہے یا نہیں ہے. تو امام ابو یوسف نے اسے کہا کہ بھائی تمہارا خاموش رہنا ہی جو ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. مفتی صاحب کا ہی مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے ناظرین. ایک مفتی صاحب سے کسی نے, مطلب نماز کے حوالے سے ہوتا ہے نا کہ سمت قبلہ ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کریں. تو مفتی صاحب سے, یہاں کے بہت بڑے مفتی ہیں ماشاءاللہ, وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر میں چاند میں چلے جاؤں تو میں پھر کس سمت میں جو ہے وہ قبلہ کس طرف ہوگا, چاند میں اگر میں چلے جاؤں تو نماز کیسے پڑھوں گا. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں ایسا ہے کہ جب چاند میں پہنچ جاؤں تو مجھے کال کر لینا. اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مقام ہی نہیں تھا بولنے کا, یہ جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم یہ بولیں کہ میں چاند میں پہنچ جاؤں. جو چیز ہو رہی ہے اس پہ گفتگو کرنی چاہیے, یا تو پھر بندہ خاموش رہے. صحیح. اسی طریقے سے خاموشی جو ہے یہ عالم کا وقار ہے کہ ایک شخص علم والا ہے, خاموش رہتا ہے تو اس کی ہیبت, اس کا روب و دبدبہ سامنے والے کے دل پہ جمی رہتی ہے. لیکن جب وہ بہت زیادہ بولنا شروع کرتا ہے, بار بار ٹوکتا ہے کسی شخص کو, طالب علم کو بار بار جھڑکتا ہے, یا اپنے ماتحت کو بار بار کسی بات پہ ٹوکتا رہتا ہے, توجہ دلاتا ہے, تو اس صورت میں اس کے بات کی اہمیت جو ہے کم ہو جاتی ہے. صحیح.
لوگ جو ہے اس کے بات کو نظر انداز کر دیتے کہ یار یہ تو بولتے ہی رہتا ہے، ان کا کام ہی بولنا ان کا کام ہی بولنا ہے، لہٰذا جو ہے توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی دوسرا دوست آپس میں بول رہے ارے یار یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں، چھوڑو نا اس کو۔ وہی دوسرا شخص اگر جو ہے کم بولنے والا ہو، موقع محل کی مناسبت سے ایک دو بار تنبیہ کرتا ہو، تو سامنے والے جو ہے اس کی بات کو سیریسلی لیتے ہیں کہ ہاں واقعی جو ہے اس شخص نے یہ بات کی ہے تو واقعی اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی۔ اسی طریقے سے فضول گفتگو کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ زیادہ بولنا یہ ندامت کا بھی باعث بنتا ہے، کہ بعض دفعہ انسان بات کرتا ہے اور ایسی چیزیں بول جاتا ہے جس کی بنا پر بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے بڑے ہوتے ہیں سامنے، ان کے سامنے کوئی غلط بات نازیبا کلمات زبان سے نکال دیتا ہے، یا چھوٹے ہوتے ہیں ان کے سامنے جو نہیں بولنے کی چیز ہے وہ بول دیتا ہے، بعد میں وہ اس پہ جو ہے نادم ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں بول دیا۔ اور اسی طریقے سے کئی سارے مقامات پہ بندہ جب بول دیتا ہے تو پھر اسے فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میرے بولنے کی وجہ سے سامنے والے کو جو ہے تکلیف پہنچی۔ وہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا، پہلے تولو بعد میں بولو۔ ماشاءاللہ بڑا پیارے ماشاءاللہ فوائد اور مدنی پھول عارف بھائی بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین، خاص طور پر جو ٹیچرز ہیں، جو ماں باپ ہیں، جن کے تحت جو ہے بچے ہیں، ان کے لیے ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول ماشاءاللہ عارف بھائی نے دیے کہ ان کو ہر بات پہ ٹوکنا یہ نہیں، اپنا وقار باقی رکھنا ہے۔ ٹیچرز ہیں یا بڑے عہدیدار ہیں، اپنے ماتحت کو ہر بات پہ ٹوک رہے ہیں، بھی پانی ایسا کیوں پی رہے ہو، کھانا ایسا کیوں کھا رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، تو وہ آپ کو پھر ہلکا لینے لگے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے ایز اے ذمہ دار، ایز اے ٹیچر، ایز اے ماں باپ، تو پھر جو ہے آپ کو خاموشی اختیار کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے والد صاحب بڑے خاموش مزاج ہوتے ہیں تو بچے ان سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور امی جو ہیں وہ بار بار بولتی رہتی ہیں تو بچے ان کو ہلکے میں لینے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ تو خاموشی بہت اہم چیز ہے کامیاب زندگی کے لیے۔ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا۔ عبد المجید بھائی، جو بھی ہو، خاموشی آپ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، خاموش رہنا چاہیے، آپ نے بھی فضیلت بیان کی، آپ نے بھی فوائد اس کے بیان کیے، پرہیزگاری اس سے آتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یار دل بڑا کرتا ہے بولنے کا۔ دو بندے گفتگو کر رہے ہیں اور میں بولوں نہیں، جیسے ہم بھی تو گفتگو کر رہے ہیں نا، اب آپ تو ماشاءاللہ بڑے خاموش سن رہے ہیں ہم لوگوں کی گفتگو کو، میں جب سے توجہ بھی دے رہا ہوں، لیکن دل تو کرتا ہے نا ایک عام بندے کا کہ میں بولوں۔ ایک گویا کی ہرس ہوتی ہے کہ یار میرے کو بولنا ہے، معلومات ہے تو اس کا اظہار، ہاں میرے کو بھی تو معلومات ہے، صحیح بول رہے ہیں، معلومات تو ہے مجھے، میں کیوں نہیں بول پا رہا ہوں؟ تو اس بولنے کی ہرس کو ہم کیسے دور کریں؟ کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف خاموشی رہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ماشاءاللہ کہ اچھی بات کرنا، ٹھیک ہے، خاموش رہنے سے افضل ہے۔ اچھی بات کرنا خاموش رہنے سے افضل، یعنی جیسے ہم اچھی بات کر رہے ہیں، جی ہے نا، تو یہ افضل کہلائے گا خاموشی سے۔ اس طرح اچھی بات سے مراد یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ماشاءاللہ، ذکر و درود کرنا، نیکی کی دعوت دینا، ماشاءاللہ، اس طرح اچھی باتیں جو ہے نا، جو دین اور دنیا میں ہمیں فائدہ پہنچائے وہ باتیں کرنا۔ اچھا، تو یہ اچھی بات کرنا ہے، یہ خاموشی سے افضل ہے، خاموشی سے افضل ہے، ماشاءاللہ۔ اور خاموش رہنا یہ بری بات سے افضل ہے۔ اچھا، یعنی اگر بری بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے یا لگ رہا ہے کہ یار کسی کی غیبت ہوگی تو بندہ وہاں خاموش رہنا، اسی میں عافیت ہے۔ تو یعنی خاموشی جو ہے وہ بری بات سے افضل ہے۔ جی حدیث پاک میں دیکھیے ہمارے لیے بہت پیارا ایک معیار دے دیا گیا ہے، صحیح بول رہے ہیں، کہ جہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ جہاں پر ہمیں دین کا فائدہ ہے یا دنیا کا فائدہ ہے وہاں ہم بالکل بولیں، وہاں بالکل ہم بات کریں وہاں پر، اور جہاں لگ رہا ہے کہ یار میں اب جا کر غیبت میں پڑ جاؤں گا یا مجھ سے جھوٹ نکل جائے گا یا کسی کے خلاف تہمت ہم لگا دیں گے، تو اس میں ہم احتیاط کریں کہ وہاں ہم خاموش رہیں۔ ایسی مجلسوں کو بھی اختیار نہ کیا جائے۔ اب علم دین کی مجلس ہے، ناظرین کے لیے ماشاءاللہ بڑا اہم ترین مدنی پھول ہے، گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم اچھی بات کریں، اور اچھی بات کریں گے تو وہ خاموشی سے بہتر ہیں۔ محفلیں جو ہوتی ہیں ہماری، اچھی بات جو ہوتی ہے، یا اسکالرز کوئی اچھا ہے بیانات جو کرتے ہیں، یا تقریریں ہوتی ہیں، علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں، مفتیان اکرام جو مسائل بیان کرتے ہیں، اس کو سننا چاہیے۔ ایسی محفل کو اختیار کریں گے انشاءاللہ گناہ سے بچے رہیں گے۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری محفل میں میرے دوست، میرے بھائی، میرے ساتھ جو ایک گروپ ہے وہ کرتا ہی غیبت ہے، تو پھر وہاں پر خاموشی، الگ تھلگ ہو کر کے آپ خاموش بیٹھے رہیں، یہی اچھا ہے، اور ان کے ساتھ ہی نہ رہیں۔ اولاً تو یہی کہ ان کے ساتھ ہی نہ رہیں، اور ایسی جگہ پر آئیں تو ان کو تنبیہ کریں کہ یار اپن خاموش زیادہ اچھے ہیں،
گناہ ہو رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے اچھا ہے کہ بندہ خاموش ہی رہے. ماشاء اللہ. کامیاب زندگی کے لیے اس کے اندر جو ہے نا ہمیں زیادہ سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے. اچھا. ایک دانا کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کان اور 1 منہ اسی لیے عطا کیے ہیں کہ وہ زیادہ سنے اور کم بولے. اللہ اکبر. اللہ. اور الحمدللہ عز و جل ہمارے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے، ماشاءاللہ، جس طرح گفتگو کرنا سیکھتے ہو اس طرح خاموش رہنا بھی سیکھو. خاموش رہنا بھی سیکھو، کیونکہ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے. اللہ اکبر. بولنے سے زیادہ سننے کی حرص رکھو اور فضول چیزوں کے بارے میں بات چیت بالکل مت کرو. اچھا، یعنی سید عارف علی اتاری کے ساتھ ہم حاضر تھے تو انہوں نے بھی بیان فرمایا تھا کہ ذمہ داران کی تربیت کے درمیان ایک نصیحت فرمائی تھی کہ ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت کے حوالے سے جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں ورکرز جو ہیں، اور وہ باس ہے، وہ ورکرز ہیں، تو وہ ورکرز کی زیادہ سنیں، اپنے ماتحت کی زیادہ سنیں. اور آپ نے باقاعدہ بیان فرمایا تھا کہ آپ ماتحت کو 80% سنیں اور اس مشورے میں، اس میٹنگ میں آپ کو صرف 20% بولنا ہے. تو یہ بھی ایک گویا کہ یہ جو بات ہے کہ وہ گویا کہ حدیث پاک سے ٹچ بھی کرتی ہے کہ بندے کو سننا زیادہ ہے، یہی کامیابی ہے. اگر وہ باس ہے، اگر وہ ذمہ دار ہے، اگر وہ اس کے تحت بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ کسی جو ہے ٹیم کو چلا رہا ہے تو اس کو بولنا کم ہے. اور اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ یہ بات ہوئی تھی کہ جتنا کم بولیں گے وقار بڑھے گا. جی حضور، اس کے حوالے سے اگر آپ بھی کوئی نقطہ بیان فرمائیں. ماشاءاللہ ہمارے عبد المجید بھائی نے خاموشی کے حوالے سے بہت پیاری حدیث پاک سنائی کہ بندے کے اندر خاموش رہنے کی حرص جو ہے یہ بولنے کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے. صحیح. کہ بندہ یہ سوچے کہ میں زیادہ خاموش رہوں، کم بولوں. اور خاموش رہنا بھی ایک کلا ہے، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ جیسے تم گفتگو کو سیکھتے ہو ویسے خاموش رہنا کو سیکھنا. اس کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ مال کی حفاظت سے زیادہ زبان کی حفاظت دشوار ہے. مال کی حفاظت سے زیادہ، مال کی حفاظت سے زیادہ دشوار اچھا زبان کی حفاظت ہے. اچھا اچھا. بندہ آج اپنے مال کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، گھر میں تجوری کے اندر بند کر کے بینک کے اندر جو ہے رکھتا ہے، لاک لگا دیتا، لیکن اس کے لیے تو کوشش کرتا ہے لیکن اپنی زبان کے لیے کوشش نہیں کرتا. حالانکہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ زبان کی حفاظت یہ مال کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے. تو اگر ہم اس کے لیے بھی کوشش کریں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خاموش رہنے اور خاموشی کو سیکھنے کے حوالے سے بہت ہی اہم مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. روزانہ کچھ نہ کچھ دیر بندہ لکھ کر کے گفتگو کرنے کی کوشش کرے. صحیح ہے. کچھ نہ کچھ دیر اشارے سے گفتگو کی کوشش کرے، کچھ نہ کچھ خاموش رہنے کی کوشش کرے. ان سب چیزوں کو اگر اپنائے گا، بندہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے، من کر رہا ہے کہ بات کرے، کچھ پیش کرے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو بندہ خاموش ہو جائے. جی جی جی. بولنے سے رک جائے، کچھ نہ کچھ روزانہ اشارے سے گفتگو کر لے، روزانہ کچھ نہ کچھ لکھ کر کے گفتگو کر لے. ان طریقوں پر اگر کوئی شخص عمل کر لیتا ہے تو خاموشی بھی سیکھ ہی جائے گا ماشاءاللہ. گویا کہ ناظرین انہوں نے خاموشی کو سیکھنا کیسے ہے اس کے بھی مدنی پھول ماشاءاللہ عارف بھائی نے دے دیے ہیں. اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ خاموشی سیکھی کیسے جا سکتی ہے. تو آپ نیت کر لیں کہ اب جب بات کرنی ہے تو لکھ کر کے ایک پیڈ رکھ لیں چھوٹا سا، کوئی بات کرنی ہے تو لکھ کر کے بات کر لیں. لیکن عارف بھائی اس میں ایک اور ہے کہ ہم لکھ کر کے مثال کے طور پر کسی کو دیں گے تو وہ ہمیں کوئی مطلب دیوانہ تو نہیں سمجھے گا، عجیب آدمی ہے، زبان دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے، لکھ کر بات کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے سامنے والے کو اگر تجسس پیدا ہو رہا ہے اور وہ جاننا چاہ رہا ہے کہ بھائی ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں، اسے بھی فضیلت بیان کی جائے کہ بھائی دیکھیے خاموش رہنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، یہ اپنی عادت بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت کر لیں تو یہ ایک نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہو جائے گا. جس شخص کو خاموشی کی فضیلت پتہ نہیں ہوگی، خاموشی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، اسے اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا. جی ناظرین، تو خاموشی انشاءاللہ سیکھیں گے اور بہت ہی پیارا ذریعہ ماشاءاللہ بیان. جی عبد المجید بھائی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. خاموش ہمیں رہنا ہے، لیکن خاموشی کے اندر جو ہے نا ان سب چیزوں کو پیش نظر بھی ہمیں رکھنا ہے کہ خاموشی ایسی نہ ہو کہ بندہ خاموش رہ کر
گناہوں بری فکر لے کر چل رہا ہو۔ اچھا، یہ بہت اہم ترین بات، تو خاموش رہنا بھی ہے، اور خاموشی کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھی فکر کرنا ہے، اچھی فکر بھی رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ کہیں ذہن ادھر ادھر نہ ہو جائے، اچھی فکر بھی رکھنا ہے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ لمحہ بھر کے لیے فکر آخرت کرتا ہے تو اس کا لمحہ بھر کے لیے جو فکر آخرت کرنا ہے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اللہ اکبر، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو خاموش رہنے کے اندر ہم اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں گے کہ ہم گناہوں بری فکروں میں نہ چلے جائیں، جیسے جھوٹ بولنے کے حوالے سے غور و فکر کرنا، یا غیبت کرنے کے لیے، یا ڈاکہ زنی کے لیے، یا چوری کرنے کے لیے، اس میں جو ہے نا ہم خاموش تو رہ رہے ہیں لیکن یہ سب چیزوں کی پیچھے سے ہم فکر کر رہے ہیں۔ توجہ ماشاءاللہ آپ نے دلائی، بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی ہے۔ خاموش بھی رہنا ہے اور اپنی فکروں کو بھی خاموش رکھنا ہے، زبان کو بھی خاموش رکھنا ہے، فکروں کو بھی خاموش رکھنا ہے۔ ناظرین، وقت بڑا کم ہے اور گفتگو کرنی چاہ رہے تھے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ آئیے انشاءاللہ عزوجل پھر کبھی انشاءاللہ ہمارے مہمانان آئیں گے اور انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی گفتگو آپ کو سیکھنے ملے گی کامیاب زندگی کے اس سلسلے میں۔ بس اتنا ہی، آگے انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جسے نیکی کی دعوت دوں اسے دے دے ہدایت تو، جسے نیکی کی دعوت دوں اسے دے دے ہدایت تو، زباں میں دے اثر کر دے عطا زور قلم مولا،